بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف ابن ذی یزن کے واقعے اور ان کی روایت کا بیان چل رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے قبل ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر کتب سماویہ کے مطالعہ کی روشنی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عظیم پیشین گوئی کر دی تھی۔ سرکار کی بڑی نشانیاں انہوں نے ظاہر کر دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے جو بتایا وہ ہو بہو وہی تھا جو بادشاہ نے بتایا تھا۔ ایک بھی چیز کا فرق نہیں دونوں کے بیان میں۔ فرق اتنا تھا کہ بادشاہ نے جو کچھ بیان کیا وہ مطالعہ کی روشنی میں تھا اور عبد المطلب جو بتا رہے تھے وہ مشاہدہ کی روشنی میں تھا۔ تو بادشاہ کا مطالعہ اور حضرت عبد المطلب کا مشاہدہ دونوں میں 100% موافقت تھی۔ تو جب موافقت کو بادشاہ نے جان لیا تو اب حضرت عبد المطلب کے بارے میں بادشاہ حضرت عبد المطلب کو نصیحت کی کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہیں سے نصیحت ہی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے جو داد و دہش کی انعام و اکرامات سے نوازا اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ دیکھیں، قال ابن ذی یزین، سیف ابن ذی یزین نے کہا، ان الذی قلت لک کما قلت، بے شک وہ جو میں نے آپ سے کہا ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، یعنی میری بات اور آپ کی بات ہو بہو ایک سی ہے۔ ان الذی قلت لک کما قلت، بے شک وہ جو میں نے آپ سے کہا وہ وہی ویسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ فاحتفظ بابنک واحذر علیہ الیہود فانہم لہ اعداء۔ احتفظ یحتفظ احتفاظا، باب افتعال سے، اس کا معنی آتا ہے حفاظت کرنا۔ ابن کا معنی بیٹا آتا ہے، جمع اس کی ابنا آتی ہے۔ حذر یحذر حذرا، اس کا معنی آتا ہے بچانا، پرہیز کرنا۔ عداؤن یہ عدوون کی جمع ہے، معنی دشمن۔ فاحتفظ بابنک، تو اپنے بیٹے کی حفاظت کیجیے۔ واحذر علیہ الیہود، اور انہیں یہودیوں سے بچائیے۔ فإنہم لہ اعداء، کیونکہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ وہ نہ صرف ان کے دشمن بلکہ ان کو ماننے والوں کے بھی دشمن، اور وہ دشمنی آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا جو خوریزی کا منظر ہے، اہل فلسطین پر جو شب خون مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ اسی عداوت کا اثر ہے جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ فَإِنَّهُمْ لَهُ أَعْدَاءٌ، کیونکہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، جعل یجعل جعلن مانتا بنانا، کرنا، قابو دینا، اور اس کا معنی پیدا کرنا بھی آتا ہے، خلقہ کے معنی میں۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، جمع آتا اس کی جمع سبل آتی ہے، مگر یہاں راستے سے مراد وہ راستہ نہیں جس پر ہم چلتے ہیں، یہاں راستے سے مراد ہے قدرت، قبضہ اور قابو دینا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز انہیں ان پر قابو نہ دے گا۔ وَطْبِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ دُونَ هَؤُلَاءِ الرَّحْتِ الَّذِينَ مَعَكَ، طبع یطبی طین، اسی سے سیغہ امر ہے، اتوی لفظ ہے یہ، معنی آتا ہے لپیٹنا، چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ راحت کہتے ہیں جماعت کو، اس کی جمع رحات آتی ہے۔ وَطْوِی مَا ذَكَرْتُ لَكَ دُونَ هَؤُلَاءِ الرَّحْتِ الَّذِينَ مَعَكَ، اور جو بات اور راز آپ سے میں نے ذکر کیا اس کو چھپا لیجئے اس جماعت سے جو آپ کے ساتھ ہے۔ فَإِنِّی لَسْتُ آمَنُ أَن تَدْخُلَ لَهُمُ النَّفَاسَةُ مِنْ أَن تَكُونَ لَكُمُ الرِّيَاسَةُ فَيَطْلُبُونَ لَهُ الْقَبَائِلَ
یا ینصبون لہ الحوائل۔ امینہ یامن، اس کا معنی آتا ہے امن میں ہونا، مامون ہونا۔ نفاستن کا معنی پاکیزگی بھی آتا ہے، طہارت بھی آتا ہے، اور اس کا معنی حسد اور کینہ بھی آتا ہے۔ یہ لفظ متضاد المعنی ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی مختلف ہیں اور معنی میں آپس میں تضاد ہے، تو یہ لفظ متضاد المعنی ہے۔ ریاست کہتے ہیں سرداری کو، سلطنت کو۔ غوائل یہ غائلتن کی جمع ہے، معنی آتا ہے اس کا پھندا، مکر اور فریب۔ حوائل حبالتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے رسی۔ فإنی لست آمن، کیونکہ مجھے امن نہیں ہے۔ امن نہیں ہونے کا مطلب یعنی مجھے اندیشہ ہے۔ فإنی لست آمن، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے ان تدخل لهم النفاسہ، کہ ان کے اندر حسد داخل ہو جائے، ان کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، من ان تکون لکم الریاست، اس وجہ سے کہ تم کو سرداری ملے گی، تمہارے لیے سرداری ہوگی۔ فیطلبون لہ الغوائل، تو یہ اس کے لیے پھندے تلاش کریں گے۔ وینصبون لہ الحوائل، اور ان کے لیے رسیاں مقرر کر دیں گے، جال مقرر کریں گے۔ ساتھ میں ہے نا، اگر ان کو یہ بات پوری پتہ لگ جائے کہ آپ کی نسل میں ایسا ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور آپ کے لیے قیامت تک سرداری ہو جائے گی اس کی وجہ سے، تو پھر یہ جو ہے ان کے اندر حسد پیدا ہوگا، اور یہ اس بچے کے لیے پھندے لگائیں گے، اس بچے کے لیے جال بننے لگیں گے کہ کسی طرح اس کو تلف کر دیا جائے، اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے مجھے ان سے بھی اندیشہ ہے، ان کو بھی مت بتانا۔ فَيَطْلُبُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ، تو یہ اس کے لیے پھندے تلاش کریں گے۔ وَيَنْصُبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ، اور اس کے لیے جال مقرر کریں گے۔ فَهُمْ فَاعِلُونَ او ابناہم، تو یہ کریں گے یہ کام، او ابناہم، یہ ان کے بیٹے کریں گے، ان کے اولادیں کریں گے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي قَبْلَ مَبْعَثِهِ لَسِرْتُ بِخَيْلِي وَرَجُلِي حتی اصغیر بیثرب دار مملکتہ، بیثرب دار مملکتہ۔ موت کا معنی آپ جانتے ہیں، عدم حیات کو موت کہتے ہیں۔ مجتاحی، اجتاحا یجتاح اجتیاحا، اس کا معنی آتا ہے ہلاک کرنا۔ مجتاحی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں یا جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے، مجتاح اس کی طرف مضاف ہے۔ مبعث، بعث یبعث بعثا اور مبعثا، اس کا معنی ہے مبعوث کرنا، کسی کو ظاہر کرنا۔ سارا یسیرو، سیرن معنی چلنا، خیل کہتے ہیں خیل سواری کو، اور رجلن جو ہے رجلن یہ راجل کی جمع ہے، پیادہ پے کو کہتے ہیں، جو پیدل چلتا ہے اس کو۔ اسیرا، سارا یسیرو سواد سے، یہ بھی سارا یسیرو سین جو ہے نا اسی کے معنی میں چلنا، پہنچنا۔ یثرب یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے، اب مدینہ شریف کو یثرب کہنا ممنوع ہے، اور ایک روایت میں یثرب ہے، را کے کسرے۔ دار مملکت ہی یہ یثرب سے بدل ہے۔ ولولا انی عالم، اور اگر میں یہ بات نہ جانتا ہوتا کہ ان الموت مجتاحی قبل مبعثہ، کہ موت ان کی بعثت سے پہلے ہی مجھے ہلاک کر دے گی، تو لسرت بخیلی ورجلی، تو میں اپنے سواروں اور پیادہ پاہوں کے ساتھ چلتا، حتی اسیرا بیثرب، اور یہاں چلتا یہاں تک کہ یثرب پہنچ جاتا، جو ان کی سلطنت کا پائے تخت ہے۔ فإنی اجد فی الکتاب الناطق والعلم السابق ان بیثرب استحکام امرہ واہل نصرتہ وموضع قبرہ۔ فإنی اجد، کیونکہ میں کتاب ناطق اور گزشتہ علم میں یہ بات پاتا ہوں کہ یثرب ہی میں ان کے معاملے
استحکام امری، ان کا معاملہ مضبوط ہوگا، ان کے مددگار ہوں گے اور ان کے خبر کی جگہ ہوگی، یثرب میں ہوگا یہ سب۔ ولولا انی اقیہ الآفات واحذر علیہ الآحات لعننت علی حداثت سنہ امرہ ولاوطعت اسنان العرب عقبہ۔ وقایقی، وقایقی وقایتن معنی بچانا، اس کا معنی ڈرنا بھی آتا ہے، اسی سے عقی ہی۔ آفات یا آفتن کی جمع ہے، معنی مصیبت۔ آحات یہ آہتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہی مصیبت آتا ہے۔ اعلن یولن اعلانن سے بنا ہے اعلن تو، معنی اعلان کرنا۔ حداثت سن نہیں، نو عمری، حداثت السن کہتے ہیں نو عمری کو۔ اوتا یوتی ایطاعن، اوتا یوتی ایطاعن، اس کا معنی تھا روندنا۔ اسنان یہ سنن کی جمع ہے، ویسے اس کا لغوی معنی آتا ہے دانت، لیکن اسنان العرب سے یہاں مراد ہے عرب کے دانت، یعنی عرب کے سردار۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو۔ ولولا انی اقیہ الآفات واحذر علیہ الآحات، اور اگر میں ان کو مصیبتوں سے نہ بچاتا اور ان پر مصیبتوں کا اندیشہ نہ کرتا تو تو میں ضرور ان کی نو عمری ہی میں ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا، اور عرب کے سرداروں کو ان کے عقب یعنی ان کے پیچھے ان کی اتباع میں رون دیتا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر مجھے یہ سب خدشات نہ ہوتے کہ یہودی اگر اطلاع پا لیں گے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان پر مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ سب اندیشے نہ ہوتے تو میں ابھی وہ بچپن میں نا ابھی بتایا تھا سب کچھ ان کے بارے میں، اور سب کو اعلان کر کے بتاتا، اور ابھی جو عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو ان کی اتباع میں لگا دیتا، اور اگر ان کی اتباع سے منہ پھیرتے تو میں ان کو روند کر رکھ دیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے اس لیے میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں، اعلان نہیں کر رہا ہوں ان کے معاملے کا۔ ولولا انی اقیہ الآفات واحذر علیہ الآحات، اور اگر میں ان کو مصیبتوں سے نہ بچاتا اور ان پر مصیبتوں کا اندیشہ نہ کرتا تو میں ضرور ان کی نو عمری ہی میں ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا اور عرب کے سرداروں کو ان کے پیچھے رون دیتا۔ وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ إِلَيْكَ عَنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ بِمَن مَّعَكَ۔ صارف، صرف یصرف صرفن، اس کا معنی ہے خرچ کرنا، اور اس کا معنی ہے پھیرنا، سپرد کرنا۔ تقصیر، قصر قصر و تقصیر معنی ہے کوتاہی کرنا۔ وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ إِلَيْكَ، لیکن میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوتاہی کیے بغیر، ہے نا، ان کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ قال ثم امر لكل رجل منهم بعشرة اعبد وعشر اماء وبمئة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة أرطال فضة وقرش مملوء عنبرا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کو عطیات دیے جائیں، تو کتنے کتنے کیا کیا عطیات بادشاہ نے پورے رہا، پورا جو قافلہ تھا حضرت عبد المطلب کا، پورے قافلے کو کیا کیا دیا۔ اس میں جو الفاظ مفردہ ہیں پہلے ان کو دیکھیے۔ ثم امر لكل رجل منهم، امرا تو جانتے ہیں امر یامر امرن، حکم دینا۔ عابد یہ عبدن کی جمع ہے، غلام۔ اماؤن اس کا معنی آتا ہے باندی، اور ابل اس کا معنی اونٹ آتا ہے۔ خلتن، خلتین یہ خلتن کی تسنیہ ہے، اس کی جمع خلل آتی ہے، معنی جوڑا۔ برود یہ بردن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے چادر۔ ارتال یہ رتل کی جمع ہے، 12 اوقیہ وزن کا ایک باٹ ہوتا ہے، اس کو رتل کہتے ہیں، اسی کی جمع ارتال ہے۔ ذهب سونے کو کہتے ہیں، اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ قرش اس کا معنی آتا ہے جو مشک ہوتی ہے چمڑے کی، جس میں پانی بھر کر بھیجتی لاتا تھا اور بازاروں میں پانی دیتا تھا، اس کو قرش کہتے ہیں۔ مملوءن ملأ یملأ، ملأن اس کا معنی بھرنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مملوءن، بھرا ہوا۔ عنبر وہی خوشبو کا ایک مادہ ہوتا ہے مشک کی طرح۔ قال ثم امر لكل رجل منهم،
راوی کہتے ہیں پھر بادشاہ نے ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے حکم دیا 10 غلام، 10 باندیاں، 100 اونٹ، 2 چادروں کے جوڑے، 5 رتل سونا اور 10 رتل چاندی اور ایک عنبر سے بھرا ہوا مشکیزہ دینے کا حکم دیا۔ وامر عبد المطلب بعشرۃ اضعاف ذالک، اور حضرت عبد المطلب کے حکم دیا ان سب کے 10 گنا دینے کا۔ ان سب کو جتنا ایک ایک کو دیا تھا نا، ابھی اوپر گزرا، حضرت عبد المطلب کو اس سے 10 گنا دیا تھا، یعنی 1000 اونٹ، 20 جوڑے، 100 غلام، 100 باندیاں، ہے نا، 50 رتل سونا، 50 رتل چاندی اور 10 عنبر سے بھرے ہوئے مشکل، اتنا سامان دیا تھا۔ وعمر عبد المطلب بعشرۃ اضعاف ذالک، اور حضرت عبد المطلب کو حکم دیا اس کا 10 گنا دینے کا۔ وقال له اذا حال الحول فاتنی، حال یحول حولا، اس کا معنی آتا ہے گزرنا، سال گزرنا، حول کہتے ہیں سال کو۔ فاتنی امر کا صیغہ ہے، نون وقایا یا متکلم کی ضمیر مفعول ہے، مطلب میرے پاس آنا۔ وقال له اذا حال الحول فاتنی، اور ان سے کہا کہ جب سال پورا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا، کچھ اور دینا ہے مجھے۔ کہتے ہیں فمات ابن ذی یزن قبل ان یحول الحول، کہتے ہیں کہ سیف ابن ذی یزن کا انتقال ہو گیا سال پورا ہونے سے پہلے ہی۔ فقان عبد المطلب کثیر ما یقول، تو حضرت عبد المطلب اکثر فرماتے تھے لا یغبطنی رجل منکم بجزیل عطاء الملک فإنه إلى نفاد ولكن لا يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعد ذكره وفخره وشرفه۔ غبط یغبط، غبطا اس کا معنی آتا ہے رشک کرنا۔ رشک اور حسد، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد کا مطلب یہ کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے اس کے بارے میں یہ تمنا رکھنا کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ ارادہ ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور اس جیسی مجھ کو بھی مل جائے، یہ تمنا ہے، تو اس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک جائز ہے اچھی چیزوں میں، اور حسد مطلقاً حرام ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اکثر فرماتے تھے کہ لا یغبطنی رجل منکم بجزیل عطاء الملک، کہ تم میں سے کوئی شخص بادشاہ کی کثیر عطیات کو دیکھ کر مجھ پر رشک نہ کرے، فإنه إلى نفاد، اس لیے کہ وہ تو سب ختم ہونے والی ہیں۔ ولكن لا يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعد ذكره وفخره وشرفه، لیکن وہ ضرور مجھ پر رشک کرے اس چیز کو لے کر جو میرے لیے باقی رہے گی اور میرے بعد والے جو آ رہے ہیں ان کے لیے باقی رہے گا، ذکر ہو اس کا ذکر، اس کا فخر اور اس کا شرف جو باقی رہنے والا ہے۔ وہ ضرور، لیکن وہ ضرور مجھ پر رشک کرے اس کو لے کر جو باقی رہے گا میرے لیے اور میرے بعد والوں کے لیے میرے بعد، اس کا ذکر، اس کا فخر اور اس کا شرف۔ فقیل له متى ذلك، تو ان سے کہا گیا کہ یہ کب ہوگا، اس کا ذکر، فخر اور شرف کب ہوگا یہ؟ قال سيعلم ولو بعد، فرمایا ان قریب، سیعلم ان قریب وہ جان لیا جائے گا، ولو بعد حین اگرچہ کچھ زمانے بعد، لیکن ان قریب اس کو تم جان لو۔